ناظرین آداب، پروگرام ہیلو ڈی ڈی کا ایک اور شمارہ لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان رؤف رسول. ناظرین، آج کا جو یہ پروگرام ہے ہم نے ترتیب دیا ہے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا IUST کو لے کر کے. تو اس یونیورسٹی، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی ہمارے یہاں کی جو یونیورسٹیز میں ساؤتھ کشمیر کے اونتی پورہ ایریا سے آپریٹ کرتی ہے. تو یونیورسٹی کے حوالے سے، وہاں کے مختلف کورسز کے حوالے سے، وہاں کی ایجوکیشن کے حوالے سے اگر کوئی کیوری آپ کے ذہن میں ہے، کوئی فیڈ بیک ہے، کوئی خدشہ ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو آپ جانتے ہیں یہ ایک لائیو فون ان شو ہے. آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ فون اٹھائیے اور براہ راست اس پروگرام کا حصہ بن جائیے. اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مشتاق صدیقی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. تو وی سی صاحب ڈائریکٹلی آپ کے جو خدشات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی کوریز کے جواب دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ اس وقت پوری دنیا جو ہے ایک پینڈیمک سے جوجھ رہی ہے، کووڈ-19 سے جوجھ رہی ہے. تو آبویسلی اس کا جو امپیکٹ ہے، شاید ہی کوئی سیکٹر ہو زندگی کا، کوئی ایسا شعبہ ہو جو اثر انداز نہ ہوا ہو. تو ایجوکیشن آبویسلی ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے کووڈ کا ایجوکیشن پہ بھی پڑا ہے. تو پچھلے مارچ سے اب تک جو ہم کووڈ سے جوجھ رہے ہیں، تو کتنا امپیکٹ آپ کی یونیورسٹی کو جھیلنا پڑا؟ ہاؤ ڈو وی جسٹ کوانٹیفائی اٹ، اور کس طریقے سے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں؟ پہلے میں دوردرشن سری نگر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا ایک پلیٹ فارم عطا کیا. تو اس لیے آپ کے سوال کے جواب میں اتنا کہوں گا کہ ایجوکیشن پہ اگر آپ ورلڈ اوور دیکھیں، کووڈ-19 کی وجہ سے اٹس اے ٹاپ سیٹر میں جو امپیکٹ ہوا آن ایجوکیشن. کیا ہوا ہم کو پتہ ہے. ہمارے بچے جو گھروں سے نکلتے تھے پہلے، چاہے اسکول جاتے تھے، چاہے کالج جاتے تھے، چاہے یونیورسٹی جاتے تھے، میرا ماننا ہے، جو میری ذاتی رائے بھی ہے اور موسٹ آف دا ایجوکیشنسٹ کی رائے ہے، کہ جب وہ اسکول کے لیے نکلتا تھا یا یونیورسٹی کے لیے نکلتا تھا تو اس کا کلاس روم ایکچولی شروع ہوتا تھا گھر کے گیٹ کو کراس کرنے کے بعد ہی. اور اس کے بعد وہ ایک سول سوسائٹی کے ساتھ ملتا تھا، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا تھا، چاہے وہ ایون یونیورسٹی کا ٹرانسپورٹ استعمال کرتا تھا. ایک جو انٹریکشن ہوتی ہے، یہ بھی ایک ایجوکیشن کا ایک حصہ ہے. اور اس کے بعد وہ کیمپس آ جاتے تھے، چاہے اسکول کے کیمپس میں یا یونیورسٹی کے کیمپس میں. اور ان کیمپسز میں ایک جو ماحول ہوتا ہے، یہ ایک لرننگ ماحول ہوتا ہے جس کو ایکو سسٹم ہم یوزولی ریفر کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کلاس رومز میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ استاد کے ساتھ، ٹیچر کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوتی ہے. وہ کلاس دیتا ہے، وہ نالج ڈیسیفر کرتا ہے، اور اس نالج کے آپ کے سوالات نکل جاتے ہیں، سوالات کا واپس دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے اب آپ دیکھ لیجئے، اس کو ہمیں بہت مشکل وقت سے جو ہم گزرے اس کووڈ کے، اس کو ہم کو بالائے طاق رکھنا پڑا، کیونکہ انسانی جانیں زیادہ ضروری تھی بنسبت کہ ہم اگر سکولز کالجز میں اٹینڈنس کر لیتے. تو اس کے بعد جیسے بھی ہم مارچ کے بعد تھوڑے بہت ایوالو ہونے لگے، تو آن لائن ٹیچنگ شروع ہوئی. اس آن لائن کی وجہ سے اب چونکہ ہمارے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے آج کل کے دور میں، تو اس کا فائدہ حاصل کر کے اس وقت جو ہم اب کہتے ہیں ٹیچنگ لرننگ آن لائن سسٹم ہے. تو یہ ایک کنونشنل، جو اس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، ایک کنونشنل ٹیچنگ سے لے کر اس آن لائن تک، یہ ایک میں کہوں گا یو ٹرن ہے یا پیراڈائم شفٹ ہے. جی ایک ریلیٹڈ صحیح کوشچن، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں آن لائن لرننگ کی، تو ہاؤ ایزی اور ہاؤ ڈیفیکلٹ واز دس شفٹ فار یور یونیورسٹی؟ میرے خیال میں ہم جو اس وقت بھی آلموسٹ اب 9 مہینے ہونے لگے، 8 مہینے سے 9 مہینے ہونے لگے، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہم لرن ہی کر رہے ہیں، ہم ایک ایوالو کر رہے ہیں. ہر کوئی یونیورسٹی اپنے اپنے طریقے سے، ہر کوئی کالج یا اسکول اپنے اپنے طریقے سے اس کو امپروو کر رہے ہیں. مگر چونکہ یہ نیو نارم ہے، جس کو آج کل نیو نارم کہتے ہیں، کہ یہ اب ایک ریئلٹی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا.
ایک استاد کو بھی اور ایک اسٹوڈنٹ کو بھی. تو دونوں ایک مشکل وقت سے گزرے, اور مجھے نہیں پتا اگر ہم اس وقت آپ مجھے کہیں گے کہ اس کو ہم کوانٹیٹیٹ کریں کہ اس کا اثر کتنا پڑے گا, یہ بہت مشکل ہوگا, کیونکہ وقت آنے پہ جو آئندہ کے اوقات ہیں اس پہ ہمیں پتہ چل جائے گا بچوں نے اس ٹرانزیشن میں آف لائن سے لے کر یعنی کنونشنل ٹیچنگ میتھڈالوجی سے لے کر آن لائن تک کیا کھویا کیا پایا, کیونکہ وہ آئندہ کے جو اس کے مضمرات ہیں وہ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کیسا اس کا اثر ہوگا. اس وقت میں کہوں گا کہ ہماری جو کوشش ہے, ہر کسی انسٹیٹیوشن کی جو کوشش ہے, جو مدارس ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم بچوں کے جو مینٹل حالات ہیں, جو ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ایک قائم رہے, وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے, اور ان کا جو کنٹینیوٹی آف جو پروگرامز ہیں وہ چلتا رہے. مگر ابھی ہم نے کوانٹیفائی نہیں کیا اس کے اثرات کیا ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک اگین ایک ریلیٹڈ سا کویسچن ہے, وہ یہ کہ جب ہم اسلامک یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں, چونکہ یہ ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی ہے, تو اس میں بہت سارے کورسز ایسے ہیں جہاں پہ پریکٹیکل ورک تو کرنا ہی کرنا ہے. تو اب جہاں تک ہیومینٹیز کا یا آرٹس کا تعلق ہے, چلے ان کو تو پریکٹیکل ورک اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے, تھیوریٹیکل سبجیکٹس ہیں تو وہ زیادہ امپیکٹ نہیں ہوئے ہوں گے, لیکن جب لیب تک کی ایکسیس جو ہے اسٹوڈنٹ کی وہ بند ہو جاتی ہے بیکاز جیسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں, تو جو آپ کے یہ سائنس یا ٹیکنالوجی بیسڈ کورسز ہیں تو ان پہ کتنا زیادہ اثر پڑا اس کا؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے یہ سوال پوچھا. جو ٹیکنالوجی ڈریون یونیورسٹیز ہیں جیسے ہماری بھی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے, ان پہ زیادہ اثر ہو گیا اس سوئچنگ اوور سے, یہ جو نیو نارم کی طرف ہم جا رہے ہیں. مگر ہم نے کچھ اقدامات ایسے لیے جس کا میں تذکرہ تھوڑی دیر میں کروں گا. ضرور میں یہ کہوں گا کہ ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز میں اور کسی حد تک ایون بزنس سکولز میں جہاں پہ مینجمنٹ کے کورسز ہم دیتے ہیں, وہاں پہ کم اثر ہے اس سوئچنگ اوور سے جتنا ٹیکنالوجی جو ہماری انجینئرنگ اسکول آف ٹیکنالوجی ہے اور جو ہماری اس میں جو سائنس کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے میں خود سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, اور اس سائنس کی لیبارٹری سے جو سکلنگ ہوتی ہے اس سے بہت اچھی نالج بڑھ جاتی ہے. حالانکہ میں نے آپ کو جو پہلے بھی جو میں نے عرض کیا کہ کالج اور یونیورسٹیز یا اسکول صرف یہ نہیں ہے کہ کلاس روم تک محدود ہے. یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک گھر سے نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے یہ آپ کی ایجوکیشن, اور جب تک کہ آپ واپس گھر پہنچتے ہیں اس میں یہ سارے سٹیپس جو ہیں یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو سوشل سائنسز میں بھی یہ اثر انداز اسی حد تک ہوتا ہے, کیونکہ اس کو اب کنٹیکٹ ہی نہیں رہا ان سوشل ایشوز کے ساتھ جو سوشل ایشوز یہ یوزولی آبزرو کرتا تھا گھر سے نکل کے اور یونیورسٹی پہنچ کے اور واپس پہنچ کے. تو اثر انداز یہ ہر کسی فیلڈ پہ ہوا, لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے سٹریمز پہ زیادہ اثر ہوا. آپ کو میں عرض کروں, اگر آپ مجھے اسی وقت موقع دیں گے, ہم نے تھوڑی بہت اب پچھلے 3 مہینے سے ہم نے کیا کیا, کیونکہ یہ بہت ضروری تھا. جو میری ایک اپنی فلسفی بھی ہے ایز سی او آف اے یونیورسٹی, جو میرے خیال میں میرے جیسے کلیگز جتنے بھی ہیں ان کی بھی وہ فلسفی رہی ہے کہ اسکلنگ از امپورٹنٹ. ہمیں پتہ ہے کہ میکسیمم جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہائی اینڈ ریسرچ میں نہیں جاتے ہیں. 90% جو ہے وہ ایک بی ٹیک ڈگری کے کر کے اپنا روزگار ڈھونڈتے ہیں, جو پوری دنیا میں ایسے ہی کرتے ہیں. تو آج کل کی جتنے بھی پچھلے 10 سال 15-20 سال سے جو بھی کمپنیز ہائر کر رہی ہیں وہ صرف اس بی ٹیک کے منحصر نہیں کرتے ہیں, وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی اسٹرینگتھس کیا ہیں, اور وہ اسٹرینگتھس ہوتے ہیں اسکلز. تو اس اسکلز کو مد نظر رکھ کے ہم نے تھوڑی بہت ایک کوشش کی کہ ایک تو ہم آن لائن کلاسز تو لے ہی لیتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کشمیر میں ہماری ایک اور ایڈیشنل پرابلم ہے, وہ 2G ایشو ہے. ایک 2G ایشو ہے, اور دوسرا ایشو جو ہم نے سب یونیورسٹیز نے جموں اینڈ کشمیر میں
اس کا احساس ہو گیا وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کہیں پہ سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں تو انٹرنیٹ کمپلیٹلی ایون وہ 2 GB بند ہو جاتا ہے. تو میرے استادوں کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت ہم پڑھاتے ہوتے ہیں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو اب 2G پہ بھی بڑی مشکل سے آتے ہیں کبھی ان کا وہ 2G بھی اویلیبل نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری بہت ہی زیادہ مشکلات ہیں. لیکن اب ہم نے کیا کیا, ہم نے ہر کسی ٹیچر کو یہ کہا کہ آپ یہ جو لیکچر بناتے ہو اس کو آپ یوٹیوب پہ ڈال کے تاکہ یہ اویلیبل ہو اسٹوڈنٹ کو, اگرچہ اس وقت اس کو 2G بھی اویلیبل نہیں ہے لیکن بعد میں اٹ از دیئر. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک ریشننگ کی اسٹوڈنٹس کی, وہ لیبارٹریز میں آ سکتے ہیں. SOPs جو ہماری گورنمنٹ کی SOPs ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, چاہے سوشل ڈسٹینسنگ کی ہیں یا ماسک پہننے کی ہے یا ہاتھ ڈس انفیکٹ کرنے کی ہے, ان کو مد نظر رکھ کے ہم نے اراؤنڈ 30% آف دا اسٹوڈنٹس کو ایک دن کے لیے بلایا ہے لیبارٹریز میں. یہ ان کو ایک ایڈوانٹیج یہ دے رہا ہے, ایک تو یہ پریکٹیکلز بھی کریں گے مگر دوسری جو ان کی کچھ کمیاں رہتی ہیں اس آن لائن ٹیچنگ میں وہ اپنے ٹیچر ان کے اویلیبل رہتے ہیں یونیورسٹی میں ان لیبارٹریز میں, ان کے ساتھ ڈسکس کر کے تھوڑی بہت ہم اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. جو ہماری 2G کا بھی ایشو ہے, کبھی ٹوٹل شٹ ڈاؤن انٹرنیٹ کا بھی ایشو ہے اور لیبارٹریز کا ایشو, ان تینوں کو ہم نے ریشننگ کر کے تاکہ اسٹوڈنٹس بالکل کم نمبرس میں آ جائیں, لیبارٹریز میں جائیں, وہاں ایک تو پریکٹیکلز کا بھی اہتمام کیا ہے ہم نے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کو جس کے ساتھ ان کی کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ایک تھوڑی بہت کاؤنسلنگ بھی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم تھوڑا اور ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. جی ہلو. ہلو. جی بولیں. بولیں جناب. ہلو. ہاں جی بولیں. ہلو جناب آپ بولیں, ہم سن رہے ہیں آپ کی بات. سر میں مائیکل غلام نبی بٹ سر فرام ترال لڑگام. بٹ صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم بند کریں اور پھر ٹیلی فون سے ہی ہمارے ساتھ بات کریں. اوکے تھینک یو سر, تھینک یو سر. جی اب حکم کریں. میں سر آپ سن رہے ہیں سر؟ ہاں جی بالکل سن رہے ہیں, آپ بولیں. دیکھیے سر میں اپنے ہمارے بیٹے ہیں سر اپنے ریسپیکٹڈ مشتاق احمد صدیقی ویسی سر. جی سر میرے کو مطلب ایک دل میں یہ بڑی مطلب دس از مائی آئی کین سے مائی ہارٹ سیلف ریکویسٹ سر. جی آنریبل گیسٹ سے میری ریکویسٹ ہے, کیا یہ بتا سکتے ہیں آج تک انہوں نے کیمپس سلیکشن میں, دیکھیے سر آج کل کووڈ چل رہا ہے, یہ تو اپنی جگہ پر ہے. جی سب سے بڑی خوشی ہے ہمارے کو کہ ہمارے مطلب ایک رورلی میں کہوں گا ہمارے نزدیک ایک یونیورسٹی ہے. جی میں صدیقی سر سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج تک ان کے رہتے ہوئے ہماری اس یونیورسٹی میں کسی بچے کا جو کیمپس ڈرائیو بولتے ہیں یا کیمپس سلیکشن بولتے ہیں سر, کیا کسی کا ہوا ہے سر آج؟ جی کیمپس پلیسمنٹس جو کہ ایک فیڈ تھنگ ہے. دیکھیے ان کا سوال بہت ریلیونٹ ہے. جو آج کل یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کیمپس سلیکشنز ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ سالوں میں ہوا ہے جو میرے ٹرم میں ہوا ہے اور ہماری اس وقت جو امپلائمنٹ ریٹ ہے دیٹ از ہائیسٹ ان دی ویلی ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز, مگر وہ ہماری وساست سے کم ہوا بنسبت کہ انہوں نے جو اسٹوڈنٹس نے جو پاس آؤٹس ہمارے ہیں انہوں نے اپنے طریقے پہ کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ 2-3 چیزیں ہوئی. ہم نے کیمپس پلیسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ رابطہ کیا اور یہ میں 2017 کی بات کر رہا ہوں اور کافی ساری پلیسمنٹس ہوئی. لیکن ہوا کیا, جو بچے سلیکٹ ہوئے انہوں نے جوائن ہی نہیں کیا اور ہماری ریپوٹیشن بہت خراب ہوئی اس وجہ سے. اس کے بعد جب بھی ہم دیکھیں جو کیمپس پلیسمنٹس ہوتے ہیں یہ یوزولی ایک بڑی آرگنائزڈ وے میں ہوتی ہے. آپ ڈائریکٹلی گوگل کو نہیں لاتے ہیں آج کل یونیورسٹی, گوگل نے کوئی ہائر کی ہوتی ہے پلیسمنٹ ایجنسی, وہ آتی ہے. جب ہم نے ان کو جب انہوں نے ہمارے بچوں کو امپلائمنٹ دے دی, more than 50% dropped out. They joined and came back. تو اس کے بعد یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک تھوڑی بہت ڈسکریجمنٹ رہی,
मैक्सिमम जिन्होंने 2017 में एम्प्लॉयमेंट गेन की, दे ईदर लेफ्ट आउट और वेरी फ्यू परसेंटेज कंटिन्यूड विद दोज जॉब्स। तो उससे हमारी थोड़ी बहुत उससे फ़र्क पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, अगर आपको पता है, हमने लास्ट ईयर 2019 के लिए बहुत एक मैसिव कैंपेनिंग रखी थी विद द प्लेसमेंट एजेंसीज, लेकिन आपको पता है फिर पॉलिटिकल टर्मोइल आया 5 अगस्त का जो था, उसकी वजह से पूरी यूनिवर्सिटी अप टू दिसंबर बंद रही जी। और उसके बाद दिसंबर हमने जनवरी का वेकेशन था, फरवरी और मार्च के 15 दिन ही हुए तो कोविड हुआ। तो इन हालात में हमने प्लेसमेंट नहीं कर सके। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे पास आउट्स हैं, दे आर गेनिंग एम्प्लॉयमेंट आउट ऑफ देयर ओन एफर्ट्स मोर देन द एफर्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। मैं उसके लिए ज़रूर माजरत करूँगा अपने स्टूडेंट्स की वजह से को, कि अपने पास आउट्स को, कि हमारे पास कुछ वसाइल थे जिनको हम कई वजूहात की वजह से नहीं इस्तेमाल कर सके, जिसका मैंने तज़किरा किया। लास्ट ईयर का अगस्त हो गया, जिसमें हमारी जो प्लेसमेंट ये जो सेल थी, उन्होंने कम से कम 10-12 प्लेसमेंट एजेंसीज़ को इनवाइट किया था, एंड दे हैड प्लान फॉर सितंबर अक्टूबर। यही वक्त होता है जब प्लेसमेंट्स होती हैं। सितंबर अक्टूबर क्यों होता है? यूजुअली अगस्त होता है जब आप ख़त्म करते हैं कोर्सेज वगैरह, तो पास आउट्स होते हैं। तो ये हमने किया था। मगर फिर भी मैं कहूँगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना अच्छा है कि वो अपनी ही एफर्ट से गेनफुल एम्प्लॉयमेंट्स हासिल करते हैं जी। नाज़रीन, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये वही बात मैं अगर यहाँ जो प्रोग्राम है करे मैं फोन जी स्वागत मजा था। अहन आ करियो हुकुम तो गडत करतो तुम पनुन तारुफ। बात अक्षरत मेन परवान पे जी बाहर न्यून सवाल है जो उन्हें जो कास्ट स्टूडेंट हां अगर एम सच शुआ बगत इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बस वना एम को मिसाल वो 10th पास है का एम उस सब्जेक्ट से रटन बाद गो ये एंटर यूनिवर्सिटी में ब्रोथ कुन क्या पदम करो इसे आप कामयाब इंसान बन जी जी। बह वन तह कि हेक ऑफ हैंड तुम कहीं तह वन कि अमिस कुस सब्जेक्ट पज रटन तो कुस न पजस रटन, बट अत सतन कर तुहद सवाल कर थोड़ा बहुत वीसी साहब कि क्या हमारे यहाँ पे इस्लामिक यूनिवर्सिटी कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि जैसे ऐसा कोई स्टूडेंट है जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो उसे कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, तो वो कहीं पे यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई काउंसलिंग सेंटर हो, काउंसलिंग सेल हो, जहाँ पे स्टूडेंट्स को अपने ये जो करियर रिलेटेड या कोर्स रिलेटेड डिसीजंस हैं उनको लेने में मदद मिल सके? देखिए, एक्चुअली ये जो इनका जो सवाल है बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, और मेरे ये जो मैं कहूँगा कि जो मेरी अपनी थिंकिंग है जी, उसके साथ बहुत टच करता है। मगर ये जो सवाल है, जो इनका ये जो काउंसलिंग है, ये एक्चुअली होना चाहिए किस लेवल पे? ये हायर सेकेंडरी स्कूल के लेवल पे होना चाहिए या कॉलेज लेवल पे? देखिए, हमारे पास जो बच्चा आता है, हमारे 2 टाइप ऑफ कोर्सेज हैं। एक वो कोर्सेज हैं जो +2 के बाद आते हैं बच्चे, दूसरा आते हैं जो 10+2+3 लेके आते हैं। ग्रेजुएशन हमारे 2 टाइप्स हैं ऐसे। जिन्होंने जिनको इंजीनियरिंग करनी है हमारे पास या NIT के पास या IIT के पास, उनकी ऑलरेडी एक कंसेप्ट बना हुआ है मुझे क्या करना है। तो अगर आपको पता होगा कि हमारी जो सिलेक्शन है इंजीनियरिंग में वो बेस्ड है ऑन JEE एंट्रेंस स्कोर। तो गोया कि उस वक्त तक उन्होंने एक अपना फैसला बनाया होता है, मुझे ये इंजीनियरिंग करनी है। चाहे उसके बाद उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिर सिविल इंजीनियरिंग है स्ट्रीम्स, तो उसका एक आइडिया बना होता है। तो गोया कि इसकी काउंसलिंग कहाँ पे होनी चाहिए? अब 11th और 12th में जी। फिर रहता है जो हमारे पास आता है, वो आता है मास्टर्स प्रोग्राम में, चाहे MA में या MSc में। उसने भी पहले बनाया होता है क्योंकि उसने कॉलेज में वो +3 दिया होता है। तो मेरी ज़ाती राय है, दीज काउंसलिंग सेंटर्स ये बहुत ही रेलेवेंट इश्यूज हैं, और ये होने चाहिए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए सेकेंडरी हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स एंड द कॉलेजेस। जिस वक्त आपके ये जो 2 साल होते हैं 11वीं और 12वीं, इसमें एक आपके ऑप्शंस क्या हैं? अगर आप ये बनना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स लेना है, फिजिक्स लेनी है, या अगर आपको ये लेना है तो इकोनॉमिक्स लेना है। ऐसे ही कॉलेज में होनी चाहिए।
یہ نہیں ہو رہا ہے سکولز میں, کالجز میں. آئی وش کہ سکولز اور کالجز میں بہت ہی زبردست ایک بڑی, میں کہوں گا زبردست, یہ اس لیے کہ ایک اسٹرانگ یہ کمپوننٹ ہو. جب بچہ آتا ہے 11th میں ایڈمیشن لینے کے لیے اس سیکنڈری اسکول میں, وہاں پہ اس کی پہلے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. جب کالج میں آتا ہے تو بی اے اور بی ایس سی فرسٹ ایئر میں اس کی بڑی زبردست کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, کیونکہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ جو ہوتا ہے دیٹ از دا ٹائم وین دے کین سوئچ اوور فرام اے سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ. اگر کسی نے فلاسفی لی, اس کو کہیں گے کہ فلاسفی کے اتنے اچھے جاب اپرچونیٹیز ہیں, یا اس کا مائنڈ دیکھنا کہ اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ فلاسفی کی طرف ہے کہ نہیں ہے, یا کیمسٹری کی طرف ہے کہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یونیورسٹی کے بجائے یہ کاؤنسلنگ زیادہ سکولز میں اور کالجز میں ریلیونٹ ہے. ہاں, اب آپ بتائیں گے جو ہمارے اب اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جو گریجویٹ پروگرام کر کے ہمارے ہی ماسٹرز میں, ان کو آلریڈی کاؤنسلنگ ہے وہاں پہ. جیسے میں ایک ایگزامپل دے دوں, ہمارے پاس بی ایف اے ہے, بیچلرس آف ایکچوریل اینڈ فائنینشیل میتھمیٹکس, AFM ہے. ان کے آپشنز ہیں میتھمیٹکس میں بھی جانا, اسٹیٹسٹکس میں بھی جانا. ان کو باضابطہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہاں پہ. آپ کہاں جانا چاہتے ہو, آپ اسٹیٹسٹکس میں جانا چاہتے ہو کہ میتھمیٹکس میں جانا چاہتے ہو. تو جو ہمارے اپنے گریجویٹ پروگرام ہیں اور وہ جو پاس آؤٹس ہیں, ان کو when they seek admission for the post graduate programs in our own university, they have a kind of a good counseling within their school. بٹ ادروائز کیا یونیورسٹی میں کوئی ایسی کاؤنسلنگ سیل ہے, جیسے مان لیجئے کہ کوئی ہیومینٹیز کا کوئی کورس کر رہا ہے, اب کورس میں کسی بھی کورس میں بہت سارے مطلب کسی بھی پروگرام میں بہت سارے کورسز ہوتے ہیں, کچھ کمپلسری ہوتے ہیں, کچھ کریڈٹس مطلب کچھ آپشنل ہوتے ہیں. اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ بلکہ کبھی کبھار کیا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ چوائس کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ کون سا کورس لے اور کون سا چھوڑے. تو ایسی کوئی کاؤنسلنگ سیل ہے؟ یہ بھی بہت ہی ریلیونٹ کوسچن ہے. دیکھیے انڈر CBCS چوائس بیسڈ جو ہمارے پاس اب کریڈٹ سسٹم ہے, اس میں ہر کسی اسٹوڈنٹ کو کاؤنسلر ہے. ایز اے کوئی بھی ٹیچر اس کو کاؤنسلر بنتا ہے, یعنی جس کا نام ایڈوائزر دیا گیا ہے اس CBCS میں, اس کو ایڈوائز ملتی ہے. اور اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ایڈوائزری سسٹم میں نے دیکھا ہے, اور ویسٹ میں جہاں پہ میں نے کام کیے ہیں, یہ ایڈوائزری سسٹم بہت افیکٹو میکینزم ہے ٹو چوز. اور اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اس میں امپلائیبلٹی بھی آتی ہے, اس میں اس کا جو رجحان ہے جس کو میں نے مائنڈ سیٹ کا جو مائنڈ سیٹ کہلاتا ہے, اس میں وہ بھی یہ کرتا ہے. مگر میں ایک ضرور لے لوں گا, یہ ایک کرٹیسزم لے لوں گا ایک ایجوکیشنل کمیونٹی پہ, اتنی اچھی افیکٹو ایڈوائزرشپ نہیں ہے یہاں پہ جتنی ہونی چاہیے تھی. اگر ایڈوائزرشپ جو ہے بہت افیکٹو رہے گی, میں کہتا ہوں آپ کو کہ ان امپلائمنٹ کا جو سینیریو ہے وہ چینج ہو جائے گا. انفیکٹ ایک ریلیٹڈ سی بات ایک بہت ہی آپ کو دکھے گا, یہ ایک اسٹوڈنٹ کو جیسے یہ کالر نے بولا یہ بہت ایریلیونٹ دکھے گی اس کو, ان امپلائمنٹ کو اس کے ساتھ کیا ہے. لیکن جو آپ نے پوچھا, میں کہتا ہوں اگر ایڈوائزرشپ بہت افیکٹو ہوگی اور یہ ایڈوائزر اس کو بولے گا اس کی زیادہ جاب اپرچونیٹیز ہیں, اس کے کم ہیں, تو ہی میں چوز اے ڈفرنٹ اسٹریم, ڈفرنٹ کورسز, ڈفرنٹ کنٹینٹ. تو اس سے ان امپلائمنٹ جو ایشوز ہیں کم ہو جائیں گے, اس پہ بہت اثر انداز ہو جائے گا. اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ باہر کی یونیورسٹیز میں, پرٹیکولرلی ویسٹ کی بات کرتا ہوں, وہاں پہ کاؤنسلنگ سیلز ایسی ہوتی ہے, ہر ایک یونیورسٹی کی اپنی ایک کاؤنسلنگ سیل ہوتی ہے. مان لیجئے آپ کوئی بھی کورس اسٹوڈنٹ نے یونیورسٹی میں کیا ہو, تو پھر کاؤنسلنگ سیلز جو ان کو ہیلپ کرتی ہیں ٹو لینڈ ان دا جاب مارکیٹ, جیسے بیسک سے سٹارٹ کر کے کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے جاب اپلیکیشن, کورنگ لیٹر کیسے لکھی جاتی ہے, SOP کیسے لکھا جاتا ہے, آپ اپنا ریزیومے کیسے بنا سکتے ہو ٹو سوٹ اے پرٹیکولر جاب مارکیٹ. تو ہر ایک یونیورسٹی کے پاس اپنی ایک کاؤنسلنگ میکینزم ہوتا ہے, کاؤنسلنگ سیلز ہوتی ہیں جو ایسی چیزیں کرتی ہے. آئی تھنک کہ اٹس ٹائم کہ جب ہماری یہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی ایسی سیلز ایوالو کرنی چاہیے, ہونی چاہیے. یہ ایک جی, مطلب آپ کا ریسپانس میں تھوڑی دیر میں لوں گا, تو ایک کالر کافی دیر سے ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مشتاق احمد پاشا بول رہا ہوں اسلام آباد دشمن سے. جی حکم کریں. جی میرا جو سوال ہے. جی بولیں.
جی میرا سوال ہے کہ اکثر جو ہم گاؤں دیہات کے لڑکے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو خاص معلوم نہیں ہوتا ہے تو ان کے لیے کوئی ایسی کمیونیکیشن آج کافی جگہوں ابھی بھی جہاں موبائل ڈاؤن نہیں ہے جیسے کہ ہمارا یہ ایریا لیپر ہے یا لچھی پورا ہے جی تو ہم مہربانی کر کے ہم ڈاکٹر صاحب کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایسے بچوں کو ہم کون سی تربیت دیں جس کو جاب اپرچونیٹی مل سکے جو گاؤں دیہات کے لوگ رہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں. جی دیکھیے یونیورسٹیز کا ہمیں پتہ ہے مینڈیٹ کیا ہے. جی یونیورسٹیز کا مینڈیٹ یوزولی جو ہوتا ہے وہ ہے ٹو ڈسفر نالج جی تھرو ٹیچنگ اینڈ لرننگ جی اینڈ ٹو جنریٹ نالج تھرو ریسرچ. جی تو ایک جو ریسنٹ موسٹ ہو گیا اینڈ یہ فارن یونیورسٹیز سے کنسیپٹ آیا جس کو آؤٹ ریچ کہتے ہیں. جی جی اور یونیورسٹیز ابھی اس ایوالومنٹ میں ہے ایولیوشن میں ہے کہ وی آر آلسو ٹرائنگ ٹو کم اپ ٹو دیٹ لیول. مگر ہم نے ایک نیا کنسیپٹ دے دیا اپنی یونیورسٹی میں. اس یونیورسٹی میں ہم نے ایک ریسنٹلی ڈین ریسرچ کو ایک اور یہ دے دیا ہم نے اس کو ریسپانسبلٹی دے دی. ہی ول بی ناٹ اونلی ڈین ریسرچ بٹ ہی ول بی آلسو ہیونگ ڈین ریسرچ اینڈ ایکسٹینشن. جی تو اس ایکسٹینشن میں ہم نے لایا کیونکہ ہمارے پاس ہم نے یہ جو میری ایڈمنسٹریشن ہے ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا ڈسکنیکٹ ہے جو ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارا سوسائٹی کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے سوسائٹی کی پرابلمز کیا ہیں اور کیا ہمارے پاس ان کے سولوشنز ہیں. کسی وقت ہم نے یہ دیکھا میں آپ کو کووڈ کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس بتاؤں گا جو یونیورسٹیز میں ہیں یونیورسٹی نے طے کیے. ہم نے اس ایکسٹینشن کو ایک یہ دے دیا ایک مینڈیٹ دیا کہ آپ ہمارے بچوں کو ایز انٹرنز لے جاؤ گاؤں میں جی یا کسی ٹاؤن میں یا کسی شہر میں. جی وہاں وی ہیو انٹریکشن ہماری اس سوسائٹی کے ساتھ ہو اور آئیڈینٹیفائی کرے پرابلمز آن دا بیسس آف پرائیورٹی 1 2 3 بیکاز سوسائٹی میں تو 100 کے قسم کے مشکلات ہیں. تو ہم واپس آئیں گے یونیورسٹی میں. ہمارے پاس یونیورسٹی میں ایک ڈیزائن انوویشن سینٹر ہے. کیا ہم ٹیکنالوجیکل انٹرونشن سے ان مسئلوں کا حل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی اسٹڈی سے کوئی پالیسی پلاننگ پیپر بنا کے گورنمنٹ کو دے دیں گے سوسائٹی کی یہ پرابلم ہے تو ہمارے پاس سولوشن ہے یہ کاغذ ہے. تو اس حساب سے ہم نے شروع کیا ہے. ڈاکٹر ہارون نائک صاحب ہیں جو ڈین ریسرچ ہیں فوڈ ٹیکنالوجی کے پروفیسر ہیں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے بہت ہی بریلینٹ آدمی ہیں اور انہوں نے شروع کیا ہے یہ. تو وہ اب نکل رہے ہیں سوسائٹی میں. دوسرا ہم نے کیا کیا ہم نے ایک اسکول اپنے ہی یونیورسٹی کیمپس میں ایک اسکول ماڈل اسکول کریٹ کیا. بلڈنگ بن گئی کمپلیٹ ہے انشاءاللہ. اگر مارچ سے یہ کووڈ کے حوالے سے ہم نکل جائیں گے اس کووڈ کے وہم سے بھی اور بیماری سے بھی تو انشاءاللہ وہ اسکول آپریشنل بن جائے گا. یہ جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں جو سوسائٹی ہیں اسکولز آر مچ بیٹر ٹو انڈرسٹینڈ دی پرابلمز آف دی ینگ چلڈرن جو اسکالر کی ہے. جیسے فار ایگزامپل وہاں پہ اگر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس اسکول کو ہم ماڈل کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس اسکول کو ہم اس لیے ماڈل بنانا چاہتے ہیں تاکہ گورنمنٹ کے اسکولز یا جو پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز ہیں وہ بھی ہماری طرف دیں. وہاں پہ ہم نے یہ کاؤنسلنگ کا پروگرام رکھا ہے کہ ہم بچوں کو کاؤنسل کریں اباؤٹ دیئر کیریئرس کہ وہ کیا لینا چاہتے ہیں آگے کیا لینا چاہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جو مغرب جو مغربی ممالک ہیں وہاں پہ بہت سے لوگ اسکول کی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے ہی جاب مارکیٹ میں نکلتے ہیں مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سکلز ہیں. مگر اگر آپ کے پاس پلمبر کوئی نکلتا ہے ہی از اے اسکلڈ پلمبر. ہمارے پاس وہ نہیں ہے. تو ہم نے سوچا ہے یہ جو اسکول ہے ہمارا ہم وہاں سے یہ ایک ایکسپیریمنٹ کریں تاکہ یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے گورنمنٹ سکولز کے لیے بھی اور پرائیویٹ سکولز کے لیے ایک ماڈل بن جائے. تاکہ ہم نے کوشش کی ہے جو اسلامک یونیورسٹی ہے ایک تھوڑی بہت یونیک یونیورسٹی بن جائے. جی ناظرین ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا جو یہ گفتگو کا سلسلہ یہ جاری رہے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ہم یہاں پہ رک رہے ہیں. ذرا سی ہنسی دلار ذرا سا the taste of India ذرا سی انبن پیار ذرا سا the taste of India یہی تو
جی ناظرین ویلکم بیک. ایک کالر اس وقت لائن پہ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آن لائن کلاسز تو آن لائن ایگزام جی اچھا کہتے ہیں جب ہم بچے خاص طور بچوں کو سارے زیادہ کووڈ کو اصل کو سارے زیادہ نقصان بچا. جی بالکل. مینٹلی فزیکلی جی ان بچے واریاہ مطلب فرام اگر نرسری اپ ٹو یونیورسٹی میں جی جی بالکل. یونیورسٹی یا کالج اور پروگرام مست کرو کنڈکٹ آن لائن کلاسز ویلن کیسے اور رکھو مگر اگر ون وکس پینڈیمک چھو ہاں یا یہ کووڈ چھو تب وکس ہیکنا آن لائن ایگزام دیکھتی تھی اچھا کہ دقت کیونکہ میں نے آج بھی دیکھا کہ بچوں کو پریس کالج میں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں جی اور جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کووڈ کی وجہ سے ہر جگہ نقصان اور ان بچوں کا سب جا رہا ہے. ایمن بچے کیا تمام منگو 60-40 is it not is it good for us as an administrator جی or as a parent جی or as a common man جی بولا کرو جی لیٹ می ریسپونڈ. میں ان کی سوال کا پوری طرح سے واقف ہوں کیونکہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پچھلے کم سے کم 15-20 دن سے ہمارے بچے بھی ریزسٹ کر رہے ہیں کہ آف لائن ایگزام نہیں دے دیں گے. کسی اور یونیورسٹی کے بچے بھی کر رہے ہیں. اس کی دیکھیے میں جانتا ہوں کہ انڈر SOPs وغیرہ ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے کہ بڑی بڑی گیدرنگ ہو. لیکن دیکھیے ہماری کیا ایشو ہے ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا جب ہم شفٹ کر رہے ہیں فرام آف لائن ٹو آن لائن جو کنونشنل آف لائن بھی نہیں کہیں گے وہ کنونشنل ٹیچنگ تھا. دی بیسٹ فارم آف ڈفرینشیٹنگ ایک اسٹوڈنٹ کو دوسرے اسٹوڈنٹ سے جو اچھا اسٹوڈنٹ ہے اور خراب اسٹوڈنٹ ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنے میں یعنی اس کی ایک فرق کرنے میں ایگزام ہی ہے صرف. جی یہ ہر جگہ ہے, یہ دنیا میں ہے, یہ اسلامک یونیورسٹی کا ہی اصول نہیں ہے کہ آپ فرسٹ پوزیشن کس کو دے رہے ہیں, آپ کس کو گولڈ میڈل دے رہے ہیں اور کوئی فیل ہوتا ہے. اس کا صرف اور صرف ایک ہی پلیٹ فارم ہے, وہ امتحان ہے, ایگزام ہے. جی اب دیکھیں ہم نے کیا کیا, یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے کئی گائیڈ لائنز نکالے, آپ ایگزام ایسے کرو, آپ ایسے کرو, پھر بعد میں ماڈیفائی کرتے تھے, پھر وہ کیا اور کبھی پھر بعد میں چھوڑا یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کو آپ کیا کریں. ہم نے جو بیچ والے سیمسٹرز تھے جن کو ہم کہتے ہیں یوزولی ایون سیمسٹرز, جب آپ کا فرسٹ ایئر ہوتا ہے تو اس میں 2 سیمسٹر ہیں, فرسٹ سیمسٹر اینڈ سیکنڈ سیمسٹر. ہم نے ایون سیمسٹرز کے لیے ایک ڈفرینٹ ایگزام رکھا تھا, کوشش کی تھی, اور آڈ سیمسٹر کے لیے کیوں رکھا تھا ہم نے. جو آڈ سیمسٹر ہے اس میں ہم نے کہا تھا اس کو ہم آن لائن ہی لے لیں گے, مگر آف لائن جو ایون سیمسٹرز ہیں ہم اس کو آف لائن لے لیں گے. وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ آن لائن ایگزام آیا ہماری ابھی پراکٹرنگ سسٹم نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک تصویر دیتا ہوں, میرے پاس 2 اسمارٹ فونز ہیں, ایک پہ میں آن لائن دے رہا ہوں, دوسرے پہ میں نے گوگل کھول کے رکھا ہے. آپ مجھے پوچھ رہے ہیں سوال who was the discoverer of electricity. مجھے پتہ بھی نہیں ہے, میں نے دوسرے اسمارٹ فون پہ گوگل کو بولا who was this, جواب مل گیا اور وہ سال ہے کیونکہ اس میں 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں اور آپ نے لکھ دیا. ہمارا کیا تجربہ ہوا, یہ ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو آن رسک ڈال رہے ہیں, ہم بچوں کے ہی فائدے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. جو جب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم آف لائن بھی کچھ کورسز کو کچھ کریڈٹس کو ایگزام لے لیں گے, ہم نے دیکھا ایک بچے کا جو آن لائن کا ایگزام ہے, آن لائن کا اس میں 90% لا رہا ہے اور آف لائن میں 50% لا رہا ہے. تو ایک بڑی ہیوج ڈفرنس ہے. ہم نے اس لیے سوچا تھا ہم آف لائن بھی لے لیں گے, بلینڈ کریں گے وتھ آن لائن, تاکہ ان کو ریشنلائز بھی کریں. اگر کسی کی 50% کی کیپیسٹی ہے اور یہاں سے 90% لائے آن لائن, کچھ تو گڑبڑ کیا ہے. لیکن جس نے آف لائن میں بھی 90% لایا, آف لائن میں اس کا تو 90% بنتا ہے نا.
تو دیر فور ایک یونیورسٹی کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جب ہم ایک پروڈکٹ بناتے ہیں اس کو ہم کچی روٹی نہیں بنائیں, اس کو اچھی روٹی بنائیں, جس کو ویل بیکڈ بریڈ کہتے ہیں, تاکہ کل کو جب یہ بازار میں جائے گا, یہ بریڈ جب باہر نکلے گی تو گاہک آئے گا, کمپنی آئے گی, گورنمنٹ آئے گا, فیڈرل گورنمنٹ آئے گا, اسٹیٹ گورنمنٹ آئے گا, یہ مجھے چاہیے, یہ بریڈ مجھے چاہیے, کیونکہ وہ بریڈ پکی ہوگی. جو ان پکی ہوتی ہے جن کو ہاف بیکڈ بریڈز کہتے ہیں ان کا ویلیو نہیں, ان کا پھر خریدار نہیں رہتا ہے, خریدار نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہ ہم اپنی خوشی کے لیے نہیں کرتے ہیں, یہ ایک انڈر ویری ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز جو ہم کرتے ہیں. اور پھر بھی بچوں کا ہم نے مانا, اب ہم نے جو ہم نے جن کو ہم نے آف لائن کیا تھا, ہم نے اب ان کو بھی 50-50 کیا, آف لائن اینڈ آن لائن, تاکہ بچوں کو بھی زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ان کو SOPs بھی ہم دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں. یہ صرف اور صرف ایک پروڈکٹ اچھا بنانے کی کوشش ہے, یہ کوئی ضد نہیں ہے, یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کی انا نہیں ہے. کیونکہ ایڈمنسٹریشن تب ہے جب بچہ ہے, جب بچے کی ہم پرورش اچھی طرح کریں گے تب یہ تو ایڈمنسٹریشن. بٹ اوورال ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے, اور میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے, انفیکٹ مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کالر لائن پہ ہے, تو پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی ہیلو. جی بٹ صاحب. ہیلو, گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ. یس, I'm watching and listening to the concerned CEO of the university. جی. میں ان کو پہلے بھی شاید I have talked to this CEO sir. جی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں sir, I myself in the profession of this teaching in college, but I want to tell the concerned professor that when this counseling is for the students, time and again I am talking to about these in my this professional way. Magar main ek cheez kehta, one should have a lecturer or anything, he should have an impressive, attractive counseling for the students. میں نے یہ دیکھا ہے, because I am very fortunate enough that whatever I have given counseling, in spite of my lecturing to my students, I am 100% successful. مگر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, one should have the lecturer or anything that should be motivational power over the students, that they should be attractive and that should be relevant and expressive, so the student can be attracted to your counseling. میں نے دیکھے بہت کاؤنسلر کاؤنسلنگ, they are counseling but for the job, not for the effectiveness of the student, they should move ahead. میری ایک دوسری کوشچن ہے, جو پیرنٹس ہے, پیرنٹس کو بھی کاؤنسلنگ, دے نیڈ سم کاؤنسلنگ. یہ الگ الگ دیتے ہیں, جاب اورینٹیڈ دے آر, نیچرلی پیرنٹس ہوتا ہے جاب اورینٹیڈ فار اسٹوڈنٹ, فار اے سن اور گرل, مگر اس کو بھی کاؤنسلنگ اگر رائٹ ڈائریکشن افیکٹولی دونوں کے ساتھ, ایک کاؤنسلر بھی, پیرنٹ بھی اور اسٹوڈنٹ بھی ہو, وہ ادھر پیورٹی ہو. کیوں سم اسٹوڈنٹس آر شائی, سم گرلز آر شائی, if they will be given impressive expression, they can attain the heights. So مجھے یہ دیکھا, میں نے اپنی لائف میں دیکھا, being in this profession, that one should take this for granted. مجھے ایک لڑکا, sir, excuse me, but sir, kindly conclude now. Kindly conclude. For the sake of the students, I am telling that this is their life oriented process. So اس لیے پیرنٹس کو بھی اور کاؤنسلر کو بھی, even the professor should attract their profession towards the student, that he can attain the good fortunate job in future. Job oriented. Thank you sir. جی thank you very much. دیکھیے اس میں جو بٹ صاحب کا جو پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن دیکھیے یہ ایک یونیورسٹی has its own limitations کہ کہاں تک آپ جا سکتے ہیں. مگر یہ جو جب میں کبھی گورنمنٹ کے ساتھ بات کرتا ہوں, اپنے کلیگس کے ساتھ بات کرتا ہوں, یہ ایک کنٹینیوس فینومینن ہے. ایکچولی ہو شوڈ بی اے ٹیچر, پہلے دیکھنا وہ ہے. پرائمری اسکول کا ٹیچر ہونا بہت ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے, جس کو چائلڈ سائیکالوجی پہ ایک تھوڑی بہت مہارت تو نہیں کہوں گا, مگر تھوڑی بہت اسٹرنگتھ ہو اس میں, تاکہ یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جب آپ شروع کرتے ہیں اسکول جانا اپ ٹو 10th. اس میں ایک استادوں کی جو ان کی کیپیسٹیز ہونی چاہیے نا, وہ ان ایڈیشن ٹو ٹیچنگ کچھ اور ہونی چاہیے. یہی ایک وقت ہوتا ہے جب آپ ایک بچے کو گاج کرتے ہیں, اس کی کیا ٹینڈنسیز ہیں, اس کے کیا اسٹرنگتھس ہیں. اور یہ پیریڈ جب میں نے کئی بار, یہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں ہر وقت مغرب کے ممالک, چونکہ میں کافی دیر رہا ہوں ایسے ملکوں میں, وہاں پہ
स्कूल इज द डिसाइडर ऑफ बेसिक डिसीजन मेकिंग, वो है जो टीचर पेरेंट के साथ बात करता है और वो कहता है इस पेरेंट को आपके बच्चे में ये पोटेंशियल है, आप इसको कोशिश करना ये है। तो ये एक दिन का काम नहीं है काउंसलिंग, ये ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स है जी। तो उसके लिए मैं कभी जब गवर्नमेंट के साथ बात करता हूँ मैं उनको कहता हूँ कि हम एक लॉक एंड की वाला सिस्टम है। स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, दीज एजुकेशन सेक्टर्स हैव टू लॉक इनटू ईच अदर, ताकि जो आपका स्कूल से कॉलेज में जाएगा बच्चा उसकी कैसी कैफियत और किरदार होना चाहिए, और जब कॉलेज से यूनिवर्सिटी आ जाए तो एक माहौल बनना चाहिए जिस माहौल में एक काउंसलिंग का बहुत ज़बरदस्त किरदार होगा और होना भी चाहिए जी। यानी हम बात कर रहे हैं एक जो हम इकोसिस्टम कह रहे हैं, ये इकोसिस्टम जो है ये स्कूल से ही शुरू हो करके कंटिन्यूटी के साथ कॉलेज से होता हुआ फिर यूनिवर्सिटी तक कल्मिनेट हो जाए। डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा था, आपने भी देखा होगा, मेरा भी एक ज़ाती मुशाहिदा है कि जो ये स्टूडेंट्स एजिटेट कर रहे हैं कि हम इस तरीके से एग्ज़ाम नहीं देंगे या उस तरीके से एग्ज़ाम नहीं देंगे, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि वहाँ उन्होंने एक ओपन एग्ज़ाम सिस्टम किया हुआ होता है कि आपके स्टूडेंट को आप क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद उसको कहा जाता है कि गो एंड राइट योर एग्ज़ाम वेयर एवर यू वांट। आप लाइब्रेरी में बैठ करके लिख सकते हैं, आप घर में बैठ करके लिख सकते हैं, आप कैंपस में ही कहीं पे बैठ करके लिख सकते हैं। ये आपका कट आउट टाइम है, इतने टाइम पे आप अपना आंसर जो है या आपका जो पेपर है वो टर्न इन करना होगा। लेकिन उन्होंने जो एग्जामिनेशंस या जो क्वेश्चन पेपर्स उन्हें फ्रेम किए हुए होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि उनके रेडीमेड आंसर्स आपको गूगल से या कहीं और से नहीं मिलेंगे। वो बेसिकली क्या करते हैं कि उनको वो गेज करना चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट की जो एनालिटिकल स्किल्स है, उनकी जो सिंथेटिक स्किल्स है, वो किस तरीके से आर्ग्यू कर पा रहा है किसी क्वेश्चन को जो उसे पूछा गया है, तो किस तरीके से वो अपने आइडियाज सिंथेसाइज कर रहा है इन लाइट ऑफ द रीडिंग्स दैट द कोर्स हैड ऑफर्ड हिम और हर। देखिए तो ऐसा एग्जामिनेशन सिस्टम हमारी यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं होता? अभी नहीं। देखिए मैं बताऊंगा, इसको कहते हैं सारे जिसका आपने इतना तज़किरा किया, इसको कहते हैं आउटकम बेस्ड लर्निंग जी। ये आउटकम बेस्ड लर्निंग में आता है जिसमें कोई ये हद नहीं रहती है चाहे उसके पास किताब हो या नहीं हो, क्योंकि हम क्या गौज करते हैं उसकी, जैसे आपने खूब फरमाया कि इसकी एनालिटिकल माइंड, हम जब सवाल देते हैं, ये रेडियो जो है, रेडियो बनाया तो मार्कोनी ने, क्या जिसने भी बनाया, मगर इस रेडियो के फ़ायदे क्या हैं वो ये भी नहीं पूछते फ़ायदे क्या हैं, जैसे हमारे बचपन में आते थे कि रेडियो के क्या फ़ायदे हैं। लेकिन उसमें ये देखते हैं, वो देते हैं, पोज करते हैं कि जी जो लसीपोरा से अभी एक कोई कॉलर बोल रहा था, वहाँ पे जी ये प्रॉब्लम है, अब ये बताइए ये रेडियो क्या करेगा? अब रेडियो की भी उसको दलील देनी है और इसकी सोल्यूशन को भी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी देना है। इसको कहते हैं आउटकम बेस्ड। अभी होल इंडियन सिस्टम जो NEP 2020 निकली, अभी जो डिक्लेयर भी हुई, अप्रूव हुई यूनियन कैबिनेट से, एंड आई एम श्योर वी हैव स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट एंड वी हैव स्टार्टेड इवन इम्प्लीमेंटिंग इट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड। जिस वक्त ये हो जाएगा उस वक्त हमें प्रॉक्टरिंग की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त हमें इन्विजिलेटर और सुपरिटेंडेंट की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त ये बहुत अच्छा है ये जो इस वक्त का जो हम ऑनलाइन ही एग्ज़ाम करें, क्योंकि हम तो उनको इवन क्लासरूम्स में देते हैं सवाल और बोलते हैं कल ले आना जी, कल ले आना ये, और उसमें ये देखा जाता है कि लसीपोरा में उन्होंने कहा हमारी प्रॉब्लम्स है, हमने सिर्फ कहा रेडियो क्या कर सकता है उसकी प्रॉब्लम को। आप सोचते हैं एक तरीके से, मैं भी स्टूडेंट हूं, आपका क्लासमेट हूं, मैं सोचता हूं दूसरे तरीके से, उस पे उनकी असेसमेंट की जाती है जिसको आउटकम बेस्ड लर्निंग कहते हैं। जिस वक्त ये कम्प्लीटली, मेरे ख्याल में 2 या 3 साल लग जाएंगे अभी जब हम ये शुरू करें, जिस वक्त ये कम्प्लीटली, और जिसको हम कहेंगे जो इसके हिकअप्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल करके इम्प्लीमेंट करेंगे, उस वक्त हम इनको पूरी छूट दे देंगे, आप घर बैठे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे दीजिए जी। So therefore we are still in a form of a transition from this. इस वक्त अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी, मैं JNK की ही बात नहीं करूँगा, मैं आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, वहाँ पे वही कन्वेंशनल आप एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर है, ये किसने बनाया, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं, और स्पेशली MCQ को अगर आप देखेंगे वो ऐसे ही निकल जाते हैं आंसर। तो इसलिए तब तक हमें
कुछ न कुछ अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, जैसे मैंने कहा कि हमने अपना एक मेथडोलॉजी निकाली, हमने ब्लेंड किया और रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो उसमें ला रहे हैं मार्क्स, वही नहीं दे देंगे ऑनलाइन पे, उसको देखते हैं, ताकि बेसिकली अल्टीमेटली वही है कि हमारी सोसाइटी में जो प्रोडक्ट्स निकलें, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो नोबेल लॉरेट हो, ये दोनों एक स्पेक्ट्रम के दो एंड्स हैं, मगर दोनों एंड्स इंपॉर्टेंट हैं। ये नहीं है कि आपका प्लम्बर भी ख़राब हो, ये नहीं है कि आप नोबेल प्राइज़ विनर, नोबेल लॉरेट बना नहीं सकोगे। सो यूनिवर्सिटीज़ को सोचना है कि हमें प्लम्बर भी अच्छा होना चाहिए और नोबेल लॉरेट भी प्रोड्यूस करना है। जी, एंड इनफैक्ट अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, वहाँ पे जितनी डिमांड बेसिक स्किल्स की, यही प्लम्बर की है, इलेक्ट्रिशियन की है, बाकी चीज़ों की जॉब मार्केट में, उतनी शायद नोबेल लॉरेट्स की भी नहीं है। तो पिछले कई एक साल से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का भी जो थ्रस्ट है वो इस बात पे है कि किस तरीके से हम स्किल बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करें हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। तो इस सिलसिले में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हो रहा है? इस्लामिक यूनिवर्सिटी में देखिए, हमने डेफिनेटली कुछ इक़दामात लिए हैं। ये भी मैंने कहा, ये भी एक एक्स्ट्रा रोल आ गया है यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे मैंने पहले कहा था, यूनिवर्सिटीज़ का नॉर्मल मैंडेट था टू डिस्फर नॉलेज एंड टू जनरेट नॉलेज, मगर ये जो स्किलिंग है, ये अब एक नॉलेज डिस्फरिंग में एक कंपोनेंट बन गया कि हम इसको भी करें। हमने 4-5 चीज़ें की हैं। एक तो हमने ये किया कि हमारे पास DIC है, जिसको डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर कहते हैं। ये हमारे अपनी पास आउट्स के लिए भी है, हमारे अपने वर्किंग जो इस वक्त के प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, और जो स्टूडेंट ना भी हैं उनके लिए हमने ये DIC है। और जस्ट बाय द वे मैं 2 चीज़ों का तज़किरा करूँगा जो हमने इस वक्त, जो एक सक्सेस स्टोरी है DIC की। कोविड आया, हम बैठे नहीं घरों में। हमारा जो DIC था, जो उसकी स्टाफ है, जो उसके स्टाफ साइंटिस्ट हैं, जो उसके फैकल्टी है, उन्होंने जाके देखा कि हॉस्पिटल्स में किस चीज़ की कमी है, और 3 चीज़ें हमने बनाई। एक, हमने स्प्लिटर्स बनाए। हमारे पास 3D प्रिंटर्स थे जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए थे। कभी फैंसी भी आती है, क्योंकि 3D प्रिंटर जिसने भी देखा होगा वो क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, तो बड़े अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दांत निकल गया है, आपको एग्जैक्टली वही दांत बनाना है, 3D प्रिंटिंग में दे दीजिए, स्कैन करेगा, एग्जैक्टली वही बनाता है। तो हमने क्या देखा, हमने सोचा कि ये देखिए, यही एडवांटेज होती है जब हम सोसाइटी के इश्यूज़ को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी में जाके ये देखें कि क्या हमारे पास काबिलियत है कि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। हमने देखा यहाँ पे, उन दिनों की बात है, मैं मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूँ, जिन दिनों वेंटिलेटर्स थे नहीं यहाँ पे, तो वेंटिलेटर सिर्फ स्किम्स के पास थे और कुछ SMHS के पास थे। हमने इन 3D प्रिंटर्स के साथ, ये पहले हुआ था, हमने नया कोई चीज़ नहीं निकाला, मगर वी केम टू द रेस्क्यू ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। हमने देखा एक वेंटिलेटर हैज़ बीन यूज्ड फॉर 5 पेशेंट्स ऑल्सो, तो उन्होंने स्प्लिटर्स बनाए। हमने भी स्प्लिटर्स बनाए यूजिंग दीज 3D टेक्नोलॉजीज, जो हमारे पास थे ही, पहले ही पड़े थे। हमने स्प्लिटर्स बनाए, स्किम्स को हैंड ओवर किए। उन्होंने उस वक्त, जिस वक्त, इस वक्त वो इशू नहीं है, इस वक्त काफ़ी सारे वेंटिलेटर्स आए, इवन इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स नाउ दे हैव वेंटिलेटर्स। उस वक्त, जिस वक्त वेंटिलेटर्स नहीं थे, हमने ये स्प्लिटर्स बना के दिए उनको, ताकि एक ही वेंटिलेटर 3 पेशेंट्स पे काम कर सके, ताकि हम जानें बचाएं। हमने ये बनाए, स्प्लिटर्स बनाए, हैंड ओवर किए। तो in fact this is what education is all about. This is what universities are all about. Exactly. This is why, where you have a knowledge, you have also solutions to through this knowledge, through this technology. एक practical utility बन जाती है educational institution। दूसरा हमने जो किया, हमने प्रोटोटाइप, एक नया वेंटिलेटर बनाया, totally prototype. That is under a process of getting registered as a product, or soon we will hand it over to a manufacturer. हमने नया अपना यही 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके एक प्रोटोटाइप बनाया, कम्प्लीटली न्यू फॉर दिस। हमने स्किम्स के और SMHS के एनेस्थेटिस्ट को, जो एक्सपर्ट्स कहलाते हैं, जिनको हम इंटेंसिविस्ट भी कहते हैं, उन्होंने भी ओके किया है उसको। यानी
it is working as effectively as the one which is imported from other companies. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس سولوشنز ہیں. تیسرا ہم نے دیکھا ہیلتھ کیئر ورکرز جب ایک کووڈ وارڈ میں جاتے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, نرس ہے, اٹینڈنٹ ہے, صفائی کرنے والا ہے, یہ وارڈ کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے اٹ از فل آف دس کووڈ وائرس مالیکولز, کیونکہ وہ وارڈ میں سب اکٹھے کووڈ کے پازیٹیو ہوتے ہیں. ہم نے ان کو نگیٹو چیمبر بنا کے دیا, اور آج کل وہ سی ڈی ہاسپٹل میں کام بھی کر رہے ہیں. ہم نے کیا بنا کے دیا, ہم نے ایک چیمبر بنایا, بہت ہی سمپل چیمبر بنایا ایک بیڈ کے اراؤنڈ, اور وہ ایئر ٹائٹ چیمبر ہے, اس کو ہم نے نگیٹو پریشر کریٹ کیا تاکہ جو اس کے وائرسز نکلتے ہیں وہ ایک فلٹر میں چلے جاتے ہیں اس نگیٹو پریشر کی وجہ سے, اور باہر نہیں نکلتا ہے. تو ہیلتھ کیئر ورکر ناؤ ڈیز وین ہی واکس تھرو دیٹ وارڈ he is not going to get this COVID infection at all. یعنی یہ جو انفیکٹڈ ایریا ہے, انفیکٹڈ ایمبینس سے اس کو اپنے لمٹ کیا, اور اس کو بھی ہم نے اس کووڈ سے کلیئر کیا, اس چیمبر کو بھی, کیونکہ ہم نے ایک سسٹم بنایا, نگیٹو چیمبر کیا, اور وہاں سے پمپ نکالتا ہے اس کو, اور ایک فلٹر لگایا, اور اس فلٹر میں وہ سارا جو وائروم ہے, جو وائرس ہے, وہ کمپلیٹ اس میں بند ہو جاتا ہے, اینڈ دوز فلٹرز کین بی کلینڈ اپ ایوری ناؤ اینڈ دین. ایک تو ڈاکٹر بھی کلین ہے, اب ڈاکٹر کو ولنریبل نہیں ہوتا ہے ٹو دس انفیکشن, اور پیشنٹ کو بھی ہم نے اس کا لوڈ جو ہے اراؤنڈ اس وائرل لوڈ جو تھا اس کو بھی ہم کم کرنے کی کوشش کی. یہ ہم نے دس کمز انڈر, یہ جو ڈی آئی سی نے جو یہ بنایا, یہ ہم نے کریٹ کیا ہے فار اسکلنگ پیپل. اف دے ہیو نیو آئیڈیاز دے کین کم, they can toy with that idea, experiment them, whether it can make a product. اس وقت اگر آپ کو معمولی سی میں ایک اور ایگزامپل, ہماری اپنی ایک سینٹ نکلی ہے, ایک پرفیوم نکالا ہے, سحر نام رکھا ہے, اور وہ بھی میرے خیال میں آئی ایم ٹولڈ ہمارے اپنے ہی اسٹوڈنٹس نے بنایا ہے, سارا کیمسٹری کے لیب میں بن رہا ہے, اور یہ اسکلنگ ہے تاکہ ان کو امپلائبلٹی جو ہے وہ انکریز ہو جائے. اب یہ ہے جیسے ہم نے ہاسٹلز میں مینجمنٹ اسٹوڈنٹس کو ایک اپرچونیٹی دے دی, کین یو یوز لانڈری ایز اے بزنس ماڈل, اور کیونکہ بچوں کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے اپنی شرٹ دھونے کی, اپنی یہ, اور اس وقت جو گرلز ہاسٹل ہے اٹ ہیز اے لانڈری رن بائی دی مینجمنٹ اسٹوڈنٹس. تو دس واز ٹو ایکسپوز دیم ٹو بزنس ماڈلس. جو ہمارے کینٹینز اس وقت ہیں, 3 کینٹینز ہیں, تینوں کے تینوں رن کر رہے ہیں بائی دی ایم بی اے اسٹوڈنٹس. دس واز اگین ٹو ایکسپوز دیم ٹو بزنس ماڈلس. تو ہماری کوشش ہے کہ نالج دینے کے ساتھ ساتھ ان کو ریئل ٹائم پرابلمز جو ہیں ان کو بھی ایکسپوز کیا جائے تاکہ وہ باہر نکلیں, اور باہر کے جو جاب مارکیٹ ہے دے آر ریڈی فار دیٹ. ڈاکٹر صاحب, اسلامک یونیورسٹی لگ بھگ اب 20 سال سے آپریشنل ہے, تو اب تک کافی اچھی خاصی تعداد ہوگی المنائی کی. تو بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں کی یونیورسٹیز میں جب ہم ٹیپنگ آن ٹو دا ریسورس پول آف دا المنائی, اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان لائک دا یونیورسٹی ان دا ویسٹ, ہماری ڈپینڈنس رہتی ہے گورنمنٹ کی فنڈنگ پہ. تو کیا اسلامک یونیورسٹی کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے, کوئی ایسا میکینزم ہے, یا کوئی ایسا پلان ہے کہ جہاں پہ آپ المنائی پول جو آپ کا اپنا ہے, یو کین ٹیپ آن ٹو دیٹ فار بوتھ ہیومن ریسورس ایز ویل ایز فائنانشیل ریسورسز. بالکل. اگر آپ آئی وی لیگ یونیورسٹیز جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی, جس میں ہم ہر وقت ریفر کرتے ہیں, ہارورڈ, ییل, اسٹینفورڈ, جیسے یہ یونیورسٹیز, کولمبیا, جو یہ یونیورسٹیز ہیں, ان کو اس لیول تک پہنچانے تک الومنی کا ایک بہت ہی بڑا رول ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک اسکول کو ہی ان کی جو مانیٹری پوزیشن, فائنینشیل پوزیشن جو الومنی کی ایسی بن جاتی ہے کہ وہ اسکول کو ہی وہ اسپانسر کرتے ہیں, ایک اچھا سا انڈومنٹ دے کر کے جاتے ہیں. اور جو میں نے ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں 1 مہینے پہلے میں گوگل کر رہا تھا, انڈومنٹ فنڈ وتھ دی ہارورڈ از $38 billion. آئی مین دے ہیڈ ٹو, ان کو یوٹیلائز کرنا پڑا یہ $38 billion کے لیے ایک بیسٹ وارٹن اسکول کے ایم بی اے گریجویٹ کو اس
पैसे को क्या करेंगे. And incidentally, he is a Kashmiri origin, Sazawal. They hired the services of Mr. Sazawal, who is an alumni of Wharton School. He's a MBA from Wharton School. और Wharton School के बंदे को उनको लगाना पड़ा as CEO of this endowment fund. How to generate more money out of this $38 billion that is an endowment. तो endowments का हमें भी एक एहसास है. 15 साल की हमारी जो हिस्ट्री है, अब हमारे भी एलुमनी अच्छी खासे बन गए हैं और कुछ ऐसी पोजीशंस पे भी हैं जो हमें बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं. रिसेंटली हार्डली 1 महीना पहले हमने एलुमनी जो सोसाइटी एसोसिएशन है वो एज ए सोसाइटी रजिस्टर की. उससे क्या एडवांटेज मिलता है, वो हमारे हाथ में अब नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के भी बाहर है अब, क्योंकि वो सोसाइटी है. ठीक है, मैं पेट्रन हूँ. आई मीन एनी वाइस चांसलर हु विल बी द वाइस चांसलर ऑफ द दिस सोसाइटी, एलुमनी सोसाइटी, IUST एलुमनी सोसाइटी, ही इज़ ओनली द पेट्रन. मगर हमने उनको एक फ्रीडम दे दी टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक इम्पॉर्टेंट एलुमनी का ये होता है कि वो कंट्रीब्यूट करें इंटेलेक्चुअली. यस. rather than the financially. Financially also is also important, मगर ज़्यादा important है जो उनका intellectual acumen है. Yeah, through their networks. Exactly. That will help. Jobs में उन्होंने help भी किया, अभी recently बहुत से ने किया. तो हमने अब एक society बनाई है जिसका सिर्फ वाइस चांसलर इज़ ओनली द पेट्रन, रेस्ट इज़ रन बाय द किसी IAS ऑफिसर जो हमारा एक अपना स्टूडेंट है. ही इज़ दिस टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सोसाइटी. IAS है इस वक्त, तो बुखारी साहब हैं कोई, तो वो अब शुरू कर रहे हैं. लेकिन होपफुली ये जो कोविड का जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे वो कॉन्ग्रीगेशंस इकट्ठे मिलने के रेस्ट्रिक्शंस हैं, जब ये ख़त्म हो जाएंगे, हमारा भी एक इरादा है कि हमारी एलुमनी जो है वो ह्यूजली कंट्रीब्यूट करे इन 3 थिंग्स. वन इज़, अगर वो इंटेलेक्चुअली किसी लेवल पे पहुँचे हैं तो हमारे स्टूडेंट्स को वो लेक्चर्स दे, एक्सटेंशन लेक्चर्स दे, या अगर वो उस पोजीशन पे आए हैं जहाँ पे वो हमारी पास आउट को, न्यू पास आउट को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में करें. और थर्डली हमने उसका मैंडेट जो इस सोसाइटी का रखा है कि क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फाइनेंशियली फॉर डेवलपिंग आवर ओन रिजर्व्स, ताकि जो जैसे मैंने कभी एक और प्रोग्राम में भी बोला है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन एन एकेडमिक ऑटोनॉमी ऑफ अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक अ यूनिवर्सिटी. तो मैं देखना चाहता था अपने ही वक्त में कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी फाइनेंशियली ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बन जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं तो अदरवाइज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो एंडाउमेंट है क्रिएटेड बाय द एलुमनी ऑल्सो, कंट्रीब्यूटेड बाय एलुमनी ऑल्सो, वो इतनी स्ट्रांग बन जाए कि हमारी जो फंडिंग की पोजीशन है वो एक बहुत स्टेबल भी बन जाए और डिपेंडेंस ऑन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कम हो जाए. क्योंकि जिस वक्त जब आपके रिजर्व्स अच्छे होते हैं तो आप निगोशिएट भी कर सकते हैं अच्छी ऑटोनॉमी फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. इनफैक्ट आई डोंट नो व्हाई हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल एरिया है जो एलुमनी का है, इसको अभी तक टैप नहीं किया है. इट शुड हैव बीन टैप्ड बिकॉज जिन यूनिवर्सिटी ने इन चीज़ों को टैप किया है और बहुत पहले से किया है, दे आर ऑब्वियसली, जिनका आपने जिक्र किया कि आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं और दुनिया में उनका नाम है. बट यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है. VC साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे साथ घंटा भर बिताया, हमारे साथ एक गुफ्तगू की. नाज़रीन, प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए. खुदा हाफ़िज़. शुक्रिया.